السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ پارہ وار یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے 25واں پارہ جس کا عنوان الیہ یردو ہے۔ یہ پارہ 5 حصوں میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ حامیم السجدہ کا بقیہ حصہ جو کہ گزشتہ سورت سے شروع ہوئی تھی، گزشتہ پارے سے شروع ہوئی تھی اور اس پارے میں مکمل ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 سورتیں ہیں جو مکمل اسی پارے میں ہیں بالترتیب: سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ۔ سورۃ حامیم السجدہ کی بقیہ 8 آیات پر مشتمل تقریباً یہ ایک رکوع ہے۔ پھر سورۃ الشورى جو 53 آیات پر، اس میں 5 رکوع ہیں اور وہ 53 آیات پر مشتمل ہیں۔ پھر سورۃ الزخرف کی 89 آیات پر مشتمل 7 رکوع۔ پھر سورۃ الدخان کی 59 آیات پر مشتمل 3 رکوع۔ سورۃ الجاثیہ 37 آیات پر مشتمل 4 رکوع۔ یہ سب 25ویں پارے میں ہیں۔ اس طرح 25ویں پارے میں مجموعی طور پر ہم 246 آیات پر مشتمل 20 رکوع کو دیکھیں گے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ یعنی سورۃ حامیم السجدہ کی بقیہ 8 آیات، آیت نمبر 47 سے 54 تک ہیں، اس حصے کا موضوع قیامت کا علم اور اس کا یقینی وقوع ہے۔ گزشتہ پارے کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کے وقوع کی متعین تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں ہیں جن میں کوئی اللہ کے اس بلا واسطہ علم میں شامل نہیں ہے، جیسے اپنے شگوفوں سے کئی قسم کے پھل حاصل ہوں گے، اپنی کیفیات اور کمیات اور صفات وغیرہ میں ان کا علم کہ یہ معاملہ کس قدر ہوگا، یہ بلا واسطہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اسی طرح کسی بھی مادہ کا حمل اور وضع حمل کے معاملات و نتائج وغیرہ وغیرہ۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ کائنات میں طرح طرح کے آثار و نشانات واضح ہوتے رہیں گے جن سے اللہ کی توحید اور قیامت کے وقوع جیسے حقائق منکشف ہوتے رہیں گے، مگر کافروں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ قیامت کے حوالے سے شک میں مبتلا ہیں۔ وہ بے خبر ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورۃ الشورى جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 53 آیات ہیں 5 رکوعوں میں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس کے متصل بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا ہے کہ وحش کا سرچشمہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بیان میں 3 نکات نمایاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ، مثلا بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلانا وغیرہ۔ نمبر 3، اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ اس کے بعد وحی اور رسالت کے ہی مضمون کی تاکید ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگر مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ اس کے بعد ایمان والوں کی وہ انقلابی صفات بیان کی گئی ہیں جو صالح معاشرے کی ضامن ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ سورۃ الزخرف کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔
7 رکوع ہیں جن میں 89 آیات ہیں۔ سورۃ الزخرف کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا، تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون۔ یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں اس صورت میں زمانہ جاہلیت کی ایک انتہائی قابل نفرت سوچ اور نفسیات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اس قدر نفرت تھی کہ اسے زندہ درگور کرنے تک سے نہیں چوکتے تھے، اور اللہ کی ذات کے حوالے سے اس قدر گستاخ تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس میں مشرکین مکہ کے اس دعوے کی بھی نفی کی گئی ہے جو وہ اپنے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا کرتے تھے کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عقیدہ توحید کے روشن مینار تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی کلمہ توحید کی تلقین فرمائی تھی۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد چوتھا حصہ سورۃ الدخان، اس کی مکمل 59 آیات اور جو کہ 3 رکوعوں میں ہیں۔ سورۃ الدخان میں 4 نمایاں نکات ہمارے سامنے آتے ہیں جو یہ ہیں: نمبر 1 قرآن مجید کے نزول کا بیان، نمبر 2 شب قدر کا تذکرہ، نمبر 3 اہل مکہ کی ہر دھرمی، اور نمبر 4 شجرۃ الزقوم کا بیان۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے نزول کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے، اور یہ کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ پھر شب قدر کا تذکرہ ہے۔ کتاب مبین کے نزول کے حوالے سے جب قسم کھائی کہ اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے تو ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ ساری راتوں سے افضل ہے، اور یہ کہ اس رات میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہمیں نظر جو چیزیں آتی ہیں، جو نقطے، اہل مکہ کی ہر دھرمی کا بیان ہے کہ اہل مکہ کی ہر دھرمی کے نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے۔ نبی مکرم کے بارے میں کہنے لگے معلم مجنون، سکھایا ہوا مجنون ہے۔ اس کے علاوہ اس میں شجرۃ الزقوم کا بیان ہے۔ شجرۃ الزقوم کا بیان یہ ہے کہ یہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ اس کے بعد 5واں حصہ سورۃ الجاثیہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 37 آیات ہیں جو 4 رکوع میں ہیں۔ اس میں 2 نکات نمایاں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ، اور نمبر 2 اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کا حشر۔ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ آسمان و زمین، انسان، جانور، رات اور دن کا آنا جانا، بارش کا نزول اور ہوائیں، یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ پھر اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کا حشر بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے۔ ان کے جرائم نہیں بلکہ یہ یعنی اللہ کی رحمت کی کہ مستحق نہیں ہوگے، اور انہیں کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ یہ سزا ان کی باقی سزاؤں کے علاوہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی 25ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو قرآن مجید سے وابستہ رکھے اور ہمیں اس کے محافظین میں بنائے، اس کے حفاظ میں بنائے، جو اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے علوم کی، اس کے معانی کی، اس کے الفاظ کی نگرانی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس میں جو اللہ جن بندوں کو استعمال کرتا ہے ہمیں بھی انہی بندوں میں بنائے جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے
وقف کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔